السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آج آپ کو طبیبوں کی کچھ اصطلاحات کے بارے میں وہ بیان کروں گا کہ بعض دفعہ جب وہ نسخے لکھتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس سے عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو آئیے آج میں کچھ اصطلاحات بیان کروں گا، کیونکہ اس مختصر سی ویڈیو میں بہت کچھ بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو آئندہ کی ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ کچھ اصطلاحات بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عام طور پہ نسخوں میں لکھا ہوتا ہے تریفلا۔ تو تریفلے سے مراد کیا ہے؟ تریفلے سے مراد یہ ہے کہ 3 پھل یعنی ہرڑ، بہیڑا اور آملہ، یعنی اگر کسی نسخے میں لکھا ہو کہ آپ نے تریفلا لینا ہے تو حکیموں کی یا طبیبوں کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہرڑ، بہیڑا اور آملہ لینا ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں دوائی اس کو مکشر کر لیں۔ تو مکشر کسی چیز کو کرنا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چھیلنا۔ جیسے ملٹھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر سے چاقو یا چھری وغیرہ سے اس کی جو جلد ہوتی ہے اس کو وہ صاف کر لیتے ہیں، تو گویا اس کو کہتے ہیں مکشر کرنا۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی نسخے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کو مغسول کر کے ڈالیں۔ تو مغسول کا مقصد یہ ہے کہ اس کو غسل دے دیں، یعنی اس کو پہلے اچھی طریقے سے دھو لیں۔ اسی طریقے سے عموماً نسخوں میں لکھا جاتا ہے کہ اس میں شب یمانی ڈال لیں۔ اب شب یمانی وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا چیز ہے، تو لیکن طبیبوں کی اصطلاح میں یہ پھٹکڑی سفید ہوتی ہے، اس کو شب یمانی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک نسخے میں لفظ ہوتا ہے محرق، میم، ہا، رے اور کاف 2 نقطوں والا۔ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس دوائی کو آپ یا چیز کو احراق کرنا ہے۔ احراق کا مطلب ہوتا ہے لغوی طور پہ جلانا، لیکن جلانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو وہ کشتہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور بعض دوائیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو جلا دیتی ہیں، یعنی اگر وہ جسم کے اوپر پڑ جائیں تو اس کے اثر سے ہوتا ہے وہ عضو وہ جل سکتا ہے، جیسے کہ تیزاب وغیرہ ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے چونے کا پانی ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ وہ چونا تازہ ہو، اس میں پانی، تو اگر ہاتھ ڈال دے انسان تو جل جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کو بھی اسی طریقے سے محرک بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ عموماً نسخوں میں ہوتا ہے کہ یہ حابس نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے، حابس۔ تو حابس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا نسخہ ہے جو خون بہنے سے روکنے والا، تو اس چیز کو وہ حابس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض نسخوں میں آتا ہے کہ یہ چیز وہ لازج ہے۔ تو لازج دراصل چپکنے والی چیز کو کہتے ہیں، جو چیز چپک لیتی ہے، جس میں کہ وہ چپکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ عموماً چاولوں کی پچ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے، وہ چپک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھی دانہ ہے یا بو پھلی ہے، اس کے جب آپ بھگو دیتے ہیں تو اس میں بھی ایک چپکاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب کوئی سری پائے یا ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ ہاتھوں کے ساتھ وہ چپچپاہٹ سی ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں لازج کے ضمن میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ کچھ حکماں نے لکھا ہوتا ہے نسخے کے اندر یہ مدر بول ہے۔ تو مدر بول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے یہ پیشاب کو جاری کرنے والی ہے، یا اسی طریقے سے مدر حیض دوائی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیض کو جاری کرنے والی چیز ہے۔